خیبر پختونخوا میں 3 آپریشنز کے دوران 23 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق 10 دہشت گرد ٹانک 7 خیبر کے علاقے باغ جبکہ 6 دہشت گرد پشاور آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ خیبر میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن کے دوران کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق شہید ہوئے۔ دونوں شہید فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادارے ہیں سارے مل کے ہی کام کریں گے، چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا۔ مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ بجلی واجبات کی ادائیگی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اور وزیر داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا وفاقی حکومت سے مل کر یقینی بنایا ہے کہ پاور سسٹم میں جو کمی ہے انہیں دور کیا جائے۔ مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے۔ وفاق اپنا کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ صوبے کو لوڈ شیڈنگ فری بنائیں گے، عوام کو سولرائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایسا راستہ نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا بحران ہے، دونوں میں ملاقات اچھی رہی، دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، نقصانات کو کم سے کم کرنا اور عوام کو ریلیف دینا مقصد ہے۔ اویس لغاری نے کہا سیاسی مخالفت کے باوجود پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھایا، ہم سب نے مل کر مشکلات کا حل نکالا ہے، کل دوپہر تک نوک پلک سوار کر لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی والوں کا پارا ہائی۔ صدر ایمپریس مارکیٹ کے قریب دکانداروں نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ دکانداروں نے کہا 1 ہفتے سے بجلی بند ہے، شکایت کر کے تھک گئے تو سڑکوں پر آنا پڑا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جھلسا دینے والی گرمی میں بجلی کی طویل بندش، لوگوں نے وابنا گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین نے الٹیمیٹم دیا اگر بجلی بحال نہ کی گئی تو خود سوئچ آن کر دیں گے۔ صحبت پور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مرکزی شاہراہ پر دھرنا، پولیس اور مظاہرین میں تکرار ہو گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں قیامت خیز گرمی، لاڑکانہ اور دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ، سبی، جیکب آباد، نواب شاہ رحیم، یارقان 49 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں 44، پشاور میں 41، کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے 28 اور 29 مئی کو کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ بلوچستان، پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں 28 سے 1 جون تک بارشوں کا امکان ہے۔ پولیس افسر ہیٹ سٹروک کے باعث انتقال کر گیا۔ ASI اختر حسین عدالت میں پیشی سے واپس تھانے جا رہا تھا کہ راستے میں بے ہوش ہو گیا، اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ڈاکٹرز نے کہا شدید گرمی کے باعث اختر حسین کو دل کا دورہ پڑا۔ دادو میں چوتھے روز بھی شدید گرمی، ہیٹ سٹروک کے باعث 50 سے زائد افراد اسپتال جا پہنچے۔ عالمی عدالت رفح میں قتل عام نہ رکوا سکی، اسرائیل نے رفح کی خیمہ بستی پر آگ برسا دی، 45 سے زائد بے گھر فلسطینی زندہ جل گئے، بچوں کی سربریدہ لاشیں دیکھ کر دل دہل گئے، شہداء میں خواتین بھی شامل ہیں، درجنوں افراد جھلس کر زخمی ہو گئے، متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ قابض صہیونی فوج نے ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا جس نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر 24 گھنٹے میں 10 ہولناک حملے، 230 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ انتہائی خوفناک، ظلم اور غزہ میں زمین پر جہنم ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے ہاؤسنگ کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ امدادی ایجنسی برائے فلسطین انروا کا کہنا ہے اسرائیل کا اقوام متحدہ کے کیمپ کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں، پناہ گزینوں کی کیمپوں پر مزید حملوں کی اطلاعات خوفناک ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ MK اڈائٹو مانی نے نیتن یاہو کی حکومت کو خونخوار قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ضروری قرار دے دیا۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے، فریقین کو چاہیے فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔
پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا. 1 بجے جمع ہونے والے پیپر سے اسکروٹنی ہوگی. کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا. نواز شریف کا بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے نون لیگ کو زیادہ مقبول بنایا. شاہد خاقان کاغذات جمع کرا سکتے ہیں. ان کی اہلیت کا فیصلہ اسکروٹنی میں ہوگا. 1 سے زائد امیدوار ہونے کی صورت میں ورکنگ کونسل کا اجلاس بلایا گیا. پارٹی کے آئین اور رولز کے مطابق الیکشن کرائے جائیں گے. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں اب تک تمام کاغذات صرف نواز شریف کے لیے ہی حاصل کیے گئے ہیں. پارٹی اپنا تشخص ہو چکی تھی. نواز شریف نے پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا اور اقتدار میں لے کر آئے. انفارچونیٹ جو بھی یہ ایمرجنسی لگانے کے مشورے دے رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. نہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کوئی ایسی ہے کہ جس میں ہم ایمرجنسی کی طرف بڑھ سکیں، نہ بیرونی صورتحال ایسی ہے. ایمرجنسی کا مشورہ دینے والے آگ سے کھیل رہے ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے حالات ایسے نہیں کہ ایمرجنسی کی جانب بڑھا جائے. جن کے پاس طاقت ہے انہیں مفاہمت کے لیے بڑھنا ہے. بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی مہرہ چال نہیں چل سکتا. سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی نشر کرنے کی اجازت دے دی. پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درآمد کو روک دیا. عدالت نے پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. کورٹ رپورٹرز کو عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے بعض ریمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر جاتا ہے. میڈ فار دی اسٹیٹ. آپ اپنے سیاسی مفادات، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں. میں اقتدار میں نہیں رہا، میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے. یہ آپ کا ایم تھا. حتیٰ کہ عزت قانون تمام شہریوں پر لاگو ہوگا، صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اقتدار سے دوری نے انہیں ملک توڑنے کی باتیں کرنے پر مجبور کیا. 4-5 پوسٹیں کر کے خود کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں، مگر 9 مئی کی طرح یہ سازش بھی ناکام ہوگی. معاشی شرح نمو اور استحکام کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ناگزیر. پاکستان میں توانائی کی پیداواری لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری کارپوریشنز کو بھی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی. مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے. IMF نے پاکستان سے مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی اینڈ ایکسچینج ریٹ کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا. مہنگائی کنٹرول ہونے تک سخت مانیٹری پالیسی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل کیا. حالیہ پروگرام پر عمل ہونے سے نئے قرض پروگرام کو سپورٹ ملے گی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے نئے مالی سال کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا وزیر اعظم پیکج مانگ لیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم پیکج کے لیے بجٹ میں 85 ارب مانگے گئے ہیں. رمضان پیکج کے لیے 12 ارب جبکہ 73 ارب روپے دیگر 11 ماہ کے لیے مانگے گئے ہیں. آئندہ مالی سال میں FBR کا ٹارگٹ 12,500 ارب سے زائد ہو سکتا ہے. چیئرمین FBR امجد زبیر ٹوانا کہتے ہیں نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فائنانس بل میں اقدامات کیے جائیں گے. تاجر 2 اسکیم کی رجسٹریشن مزید بڑھائی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کا بڑا ذریعہ ہے. امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط شراکت دار ہے. یہ ملک میرا ہے اتنا ہی ملک یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے کوئی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. جو لوگ بھی شرپسند ہیں ان کے خلاف قرار واقعی سزا جو ہے ان کو ملنی چاہیے. کوئی شخص توہین مذہب کا مرتکب ہو تو اسے سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کسی کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے. ملک دشمن قوتیں مذہبی فسادات پھیلا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں.
اغوا کی کوششیں رنگ لائیں. کراچی کی 4 سال کی عائشہ 10 ماہ بعد والدین کو مل گئی. بچی کی والدہ کہتی ہیں 10 ماہ جس کرب میں گزرے وہ ناقابل بیان ہے. عبد المعیز کا کہنا ہے کہ بچی انہیں 3 ماہ پہلے برے حال میں ملی. پولیس نے ملزمان سیما اور سمیر کو گرفتار کر لیا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ سمریالے سے. ماما آپ کو یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئی؟ پاپا ماما روز مارتا ہے. زمین پہ نیچے پڑے ہوئے تھے. میں نے پھر آ کے ان کو چٹائی دی ہے, صاحب کو بٹھایا, ان کو کپڑے چینج کروائے نے, تو پھر اس کے بعد ہی والدہ تلاش کر رہے ہیں. لاہور کے گریٹر اقبال پارک سے ملنے والے 4 لاوارث بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے. پولیس کے مطابق ماں 4 بچوں کو پارک کے قریب چھوڑ گئی تھی. سی سی ٹی وی سے والدہ کو تلاش کیا جا رہا ہے. وزیر آباد میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج. امیر حمزہ اور مقرب رضا مقدمے میں نامزد. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. کراچی کا ایم اے جناح روڈ سیوریج کے پانی سے تالاب بن گیا. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر. شہری پریشان. کئی روز گزر گئے, سیوریج سسٹم کو ٹھیک نہ کیا جا سکا. پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 لانچ کے لیے تیار. 30 مئی کو خلا میں بھیجا جائے گا. ترجمان اسپارکو کا کہنا ہے ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ جدید کمیونیکیشن سروسز فراہم کرے گا. سیٹلائٹ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی اور براڈ بینڈ سروس میں معاونت کرے گا. ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کی تیاریاں. وزیر داخلہ احمد واحدی کی صوبائی گورنر اور شہری انتظامیہ کو کمیٹیاں بنانے کی ہدایت. قائم مقام صدر نے واضح کر دیا مزاحمتی قوتوں سے متعلق ایران کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوگی. نئی حکومت بھی فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھے گی. ایران میں صدارتی انتخابات جون میں ہوں گے. قومی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کے خلاف تیسرا T20 کھیلنے کے لیے کارڈف میں پڑاؤ. گرین شرٹ سیریز میں واپسی کے لیے پریکٹس میں مصروف. دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے 23 رن سے فتح سمیٹی تھی. قومی ٹیم 184 رن کے تعاقب نے 160 پر ڈھیر ہو گئی تھی. 4 میچ کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. تیسرا مقابلہ منگل کو ہوگا. ورلڈ کپ سے قبل ویسٹ انڈیز کی ہوم گراؤنڈ پر بڑی کامیابی. T20 سیریز میں جنوبی افریقہ کو کلین سویپ کر دیا. کنگسٹن میں میزبان ٹیم نے تیسرے میچ میں 8 وکٹوں سے فتح سمیٹی. جانسن چارلز نے طوفانی بیٹنگ کی. 26 گیندوں پر 69 رنز کی اننگز کھیلی. ویسٹ انڈیز نے T20 سیریز 3-0 سے اپنے نام کی. پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے مسلسل دوسری بار ایشین چیمپئن شپ جیت لی. چیئرمین PCB کی خصوصی دعوت پر فاتح کھلاڑیوں کی قذافی اسٹیڈیم آمد. محسن نقوی نے ٹیم کو جیتنے پر مبارکباد دی اور کارکردگی کو سراہا. پلیئرز کو 15 لاکھ روپے کا چیک دیا. محسن نقوی نے کہا امید ہے ٹیم آئندہ بھی ٹورنامنٹس جیت کر پاکستان کا نام روشن کرے گی. دشوار راستے 21 مختلف مراحل. سائیکلسٹ نے دکھایا خوب کمال. شاندار ڈیبیو پر سلوینیا کے پوکاشار نے جیرو ڈی اٹالیا ریس اپنے نام کر لی. پوکاشار نے آخری مرحلے میں بھی مجموعی برتری کو برقرار رکھا. کلے کورٹ پر ہوگی کس کی حکمرانی. سال کے دوسرے گرینڈ سلیم فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا. برطانیہ کے اینڈی مرے کا پہلے ہی راؤنڈ میں سفر تمام ہو گیا. سوئس کھلاڑی نے اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا.